بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ آج تھوڑا سا وقت نکال کے اچھی طرح اس وظیفے کو دے دیں، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ بعد میں کر لیں، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتائیں گے، فائدہ آپ کا ہے کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ عید الفطر کا چاند عالم اسلام کے لیے خوشی، انعام و کرام کا دن ہے۔ چاند رات عید الفطر کی تیاریاں، اس کے منانے کے حوالے سے ہمیں اسلامی اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں عید الفطر کے چاند رات کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ چاند رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بلکہ عید الفطر کی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام مخصوص طریقے سے پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر تسبیح کریں اور سب اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ اسی عمل سے آپ کو عید کی تمام خیر اور بھلائیاں بھی اللہ پاک عطا کریں گے۔ لیکن ناظرین، ایک بات لازمی یاد رکھیے کہ چاند رات دراصل عبادت اور فضیلت کی رات ہے۔ اس رات رمضان رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مزدور کو اس کی مزدوری دیتا ہے، لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مکمل طریقہ آنا چاہیے۔ آج میں آپ کو اللہ سے مکمل مانگنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ چاند رات کے حوالے سے کچھ ایسے راز آپ کو بتاؤں گی جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہذا آج یہ عمل ضرور کر لیں تاکہ عید کے دن رزق کی معاشی تنگی سے نجات حاصل ہو سکے، آپ اچھے طریقے سے عید کو اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے۔ چاند رات اور عید الفطر کا یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس عمل سے غیب کے خزانوں سے اللہ پاک ضروریات پوری فرماتے ہیں۔ الجھنوں اور مسائلوں میں گھری ہوئی زندگی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے وظیفہ بے حد بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اب آپ اگر کسی مشکل میں ہیں یا کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی اور ایسا کوئی کام جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، تو بس آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اس میں گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، جو بھی میں آپ کو عمل کے فوائد اور فضائل بتاتی ہوں، اتنے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، آپ ذوق اور شوق کے ساتھ یہ عمل کر سکے۔ اگر فوائد بتانے سے پہلے ہی یہ عمل بتا دوں، آپ شاید اتنے ذوق اور شوق سے عمل نہ کریں، لہذا میرے بتائے گئے فوائد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیا کریں۔ اس عمل کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ رمضان المبارک انتہائی ببرکت والا مہینہ ہے اور چٹکی بجاتے ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو گویا عید الفطر اجرت ملنے کا دن ہے، خوشی، انعام و کرام کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید الفطر سے ایک دن پہلے آپ کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، اور عید الفطر والے دن آپ کسی صورت روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ رکھنے کی صورت میں آپ کو گناہ ہوگا۔ ناظرین، چاند رات کو ہمیں اپنا مباحثہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کھویا، کیا پایا۔ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتوں سے ہم نے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مغفرت کروائی یا نہیں کروائی، اس لیے ہمیں اس رات اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، مغفرت اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، یا کم از کم ایسے اعمال انجام نہیں دینے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر دوستو، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس رات بازاروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اس قدر اختلاط ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، کندھوں سے کندھے ٹکراتے ہیں، جبکہ روایات میں آتا ہے تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبوئی جائے، اس بات سے بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، یہ مہندی لگوائی جاتی ہے، یہ بھی زنا کی ایک شکل ہے۔ دوستو، یہ کام اس وقت تک انجام پاتا ہے جب رمضان کو گزرے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوتا، اور ان کاموں کو عید کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ عید رمضان المبارک کے ذریعے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد تربیت کو ماپنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم اس خوشی کے موقع پر کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ وہ جو شیطان کو پسند ہے، یہ وہ جس کی اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے، اس سے ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے یا احکام شریعت کی اتباع کریں گے؟ اس وقت والدین، خاص کر کے ماں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی عید کی تیاری کن چیزوں میں کا خیال رکھ رہی ہے۔ یہ ان کے لباس، زیب و زینت کے سامان میں اسراف اور نمائش سے کام لے رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جس کو شیطانی عمل بھی کہا جاتا ہے، یا حکمت اور تدبر سے ان کے دلوں کو خوش کر رہی ہے۔ یہ ان کا حق ہے۔ قرآن کریم نے اسراف اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو اس کی اتنی نمائش نہ کرے کہ غریبوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ چاند رات کو
وضو ہو یا نہ ہو، آپ پاک ہوں یا نہ ہو، بس اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، آپ یہ پڑھتے جائیں گے، اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہو جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ آپ درود کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں تو مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عید الفطر کی چاند رات میں اپنے رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اس وظیفے کو مجرب اور پاورفل بھی کہا جاتے ہیں۔ یہ بے حد آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ 11 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتانا ہے اس کی قبولیت کا راز ہے۔ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں، جب آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے سورہ اخلاص کو ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زبر زیر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے، یعنی 3 قرآن کا مطلب کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی۔ تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ آپ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے یہ رب کا ایک ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایک ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد سے بتائے ہیں، آپ نے ویسے ہی پڑھنے ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی چاند رات کو یہ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے۔ آپ عید کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس وظیفے کو کرے گا۔ آپ کو جیسے وقت ملتا ہے، جہاں وقت ملتا ہے، آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کیجیے گا۔ عید الفطر کی چاند رات یہ نماز پڑھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عید کا پورا دن ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
اب وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، اب ضد کر کے رب کریم سے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ جتنا زیادہ مانگیں گے مانگ لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں لگی یا وظیفے کی کوئی سمجھ نہیں لگی، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔